بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الرحيم. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو جیسی ہے، ترازو کے پلے جیسی ہے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی مصیبت زیادہ ہوتی ہے۔ اصول کافی جلد 2 سے یہ حدیث نقل ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان جتنا بڑا مومن ہوتا ہے، جتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کا، اتنی اس کے اوپر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ اور تاریخ میں بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے، رسول گزرے ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ اطہار معصومین، ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں۔ یعنی جتنے بھی خدا کے نزدیک بندے تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کا ایمان زیادہ تھا، ان کے اوپر مصیبتیں بھی زیادہ آئی ہیں۔ اب وہ مصیبتیں ممکن ہے لوگوں کی طرف سے آئی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی باتیں کرتا ہے، خدا کی اطاعت کی بات کرتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اکثریت جن میں ایسی ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ زیادہ ایمان والا شخص ان بندوں کو کہ جو اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی طرف آؤ، خدا کی عبادت کرو، خدا کی نافرمانی سے بچو، تو ظاہر بات ہے ان کو یہ بات بری لگتی ہے، اور جب بری لگتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہ جو ان کو ہدایت کر رہا ہے، جو ان کو خدا کی راہ پہ لانا چاہ رہا ہے، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، ان کے راستے سے ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو مصیبتیں آتی ہیں مومن شخص کے اوپر، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور آزمائش ہوتی ہیں۔ کہ خدا جو ہے وہ مومن کو آزمائش میں ڈال کر اور اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے، امتحان لیتا ہے، تاکہ جو ہے سو وہ مزید نعمتیں دے سکے کچھ، کیونکہ ایک نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر کسی کو ملنی ہیں، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، گنہگار ہو، اطاعت گزار ہو، جو بھی ہو، ان کو نعمتیں ملنی ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو خاص نعمتیں ہیں، جو خدا اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے، اور وہ کس صورت میں عنایت کرتا ہے؟ جب خدا ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، اور وہ لوگ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، تو خدا ان کے بدلے میں امتحان کی جو ہے وہ کامیابی میں ان کو کچھ خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جتنا ہمارا ایمان زیادہ ہوگا اتنی مصیبتیں ہمارے اوپر زیادہ آئیں گی، اور جتنی مصیبتیں زیادہ آئیں ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگ جب مصیبتیں آتی ہیں تو توسل کر کے ائمہ معصومین سے، ائمہ اطہار سے توسل کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا تھا رجب علی فیاض کا، کہ وہ کہتے تھے کہ میں حسرت کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد جب ایک شاگرد کے خواب میں آیا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے مقام کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہوں کہ جو دنیا میں ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اور انہوں نے ان مصیبتوں پر صبر کیا، اور کبھی ان مصیبتوں کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی، دور کرنے کی کوشش نہیں کی، چاہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ خدا کے، جو بھی خدا کی طرف سے ہو اس پر انہوں نے صبر کیا، اور کبھی بھی مصیبت کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ لیکن میں نے جب بھی مصیبت دنیا میں آتی تھی تو توسل کر کے ائمہ اطہار سے ان مصیبتوں کو دور کر دیتا تھا۔ تو اس سے نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی مصیبت آئے خدا کی جانب سے، یا کوئی امتحان کی گھڑی آئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر قابل برداشت نہ ہو وہ مصیبت، ہمارے حوصلے سے، ہمارے برداشت سے باہر ہو، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اہل بیت سے توسل کرنا چاہیے۔
یہ تو تھی حدیث، اور آتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف، کہ جس کے اندر ہم قرأت کے احکام پڑھیں گے۔ قرأت یعنی سورہ حمد کی تلاوت کرنا نماز کے اندر، اور کسی دوسرے سورہ کی، یہ ضروری ہے، واجب ہے، واجبات نماز میں سے ہیں۔ یعنی ہم جان بوجھ کر قرأت کو چھوڑ نہیں سکتے نماز کے اندر۔ پھر مشکل ہوتی ہے بعض اوقات، نہیں سیکھ پاتا انسان، نہیں پڑھ پاتا، تو وہاں کچھ اور کنڈیشن ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر صلاحیت ہے سیکھنے کی قرأت کی، تو ہر صورت میں ہمیں جو ہے وہ قرأت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اب کچھ احکام ہیں قرأت کے، وہ انشاءاللہ ہم آج تو پڑھیں گے۔ تو ممکن ہے کہ میٹر کچھ زیادہ ہو، لیکن کیونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے، کہ ماشاءاللہ ضعیم طالب علم ہے، کوشش کریں کہ آپ خود بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو ہم اگر اتنا کریں گے کہ مسئلے کو پڑھتے جائیں گے، اور جو مسئلہ مشکل ہوگا اس کی جو ہے وہ حسب ضرورت اس کی ہم جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ قرأت کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ پہلی جو واجب نمازیں ہیں دن کی، اس میں پہلی اور دوسری رکعت میں حمد اور احتیاط واجب کی بنا پر ایک مکمل سورہ تلاوت کی جائے۔ اب چونکہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو علم ہے، جانتے ہیں اس کے بارے میں، کہ معمولاً ہمارے پاس جتنی بھی واجب نمازیں ہیں دن کی، اس میں ہم پہلی رکعت میں حمد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی سورہ، مثلاً معمولاً کیا ہوتا ہے، سورہ حمد پڑھتے ہیں اور سورہ کوثر پڑھتے ہیں، یا سورہ والعصر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف سورہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے، پہلی رکعت میں حمد پوری پڑھنی چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ایک مکمل سورہ پڑھنا چاہیے۔ رہ گیا مسئلہ تیسری اور چوتھی رکعت کا۔ اگر 4 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے، 3 رکعت ہی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، یا اگر 3 رکعتی نماز ہے تو تیسری رکعت میں پہلی 2 رکعتوں کو چھوڑ کر اس میں ہم کیا کرتے ہیں، تسبیحات اربع کو پڑھتے ہیں۔ تسبیحات اربع کیا ہیں؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ واللہ الا اکبر۔ اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیا ہیں؟ تسبیحات اربع ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، اور اسی طریقے سے آپ احتیاط مستحب کی بنیاد پر 3 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں تک کلیئر ہوا کہ ہمیں ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، کیونکہ اگر سورہ حمد نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نماز سورہ حمد کے بغیر، خاص طور پہ یہ واجب نمازیں دن کی سورہ حمد کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو سورہ حمد اور اس کے بعد ایک مکمل سورہ احتیاط واجب کی بنیاد پر، یہ پہلی اور دوسری رکعت میں۔ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں، یا تیسری رکعت میں اگر 3 رکعتی نماز ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، تسبیحات اربع پڑھنا ہوگا۔ تسبیحات اربع کی یہاں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے صفحہ نمبر 83 پر، کہ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اربع اس کو کہتے ہیں، اور یہ ایک دفعہ یا 3 دفعہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں احتیاط مستحب کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اسی 83 کے اوپر ہم قرأت کی جب بحث کرتے ہیں تو اس میں ایک نمبر جو دیا ہوا ہے کہ یومیہ واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد اور احتیاط واجب کی بنا پر اس سورہ حمد کے بعد قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ قرأت کی جائے، اور ایک یا کچھ آیتوں کا پڑھنا کافی نہیں ہے، مکمل سورہ کی کیا کی جائے، تلاوت کی جائے، قرأت کی جائے۔ اگر آپ مثلا سورہ حمد کے بعد 1 یا 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہی مسئلہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔
دوسرے مسئلے پر آئیں، کیونکہ پہلے کیا تھا مسئلہ قرات کے اجزاء، اب بیان کر رہے ہیں پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کے احکام۔ کہتے ہیں کہ سورہ فیل اور سورہ قریش ایک سورہ کے حکم میں ہے قرآن کے اندر، اس کے اندر اختلاف ہے کہ سورہ فیل اور سورہ قریش یہ آیا کیا یہ ایک سورہ ہے یا دو الگ الگ سورہ ہیں، تو اختلاف ہے۔ تو ظاہراً آگاہ رہبر معظم یہاں سورہ فیل اور قریش کو کہتے ہیں ایک سورہ ہے، اور ہم کے بعد اگر کوئی سورہ فیل پڑھے تو کافی نہیں ہے، سورہ فیل کے ساتھ اس کو سورہ قریش بھی پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بھی کہتے ہیں سورہ والضحیٰ ولم نشرہ، علم نشرہ، یہ بھی کہیں دونوں سورہ ایک سورہ شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی کہا گیا ہے کہ سورہ حمد کے بعد اگر کوئی سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے یا فقط سورہ النشر کی سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں کو ساتھ پڑھے، کیونکہ اس میں سے کسی ایک کو پڑھنا آدھے سورہ کا حساب ہوگا۔ تو اگر ہمیں مکمل سورہ پڑھنا ہے تو دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا، جس طریقے سے سورہ فیل اور سورہ قریش کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ تھا اس کا پہلا مسئلہ، اور اس کے بعد اسی کے ضمن میں، اسی کے ذیل میں کچھ اسٹار کے ذریعے سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مسئلہ جاننے کی وجہ سے، اب یہ ظاہراً جاننے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو، ظاہراً ٹائپنگ کی غلطی ہے، تو یہاں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی یومیہ واجب نمازوں میں، یہ آپ اصلاح کر لیں، اس کی تصحیح کر لیں، لکھ لیں اس کے اوپر تاکہ سے پڑھتے ہوئے مشکل نہ ہو۔ اگر کسی نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی یومیہ واجب نمازوں میں صرف سورہ فیل یا علم نشرہ کو پڑھا ہو، تو اگر اس نے مسائل سیکھنے میں کوتاہی نہ کی، گزشتہ نمازیں صحیح ہیں۔ یعنی ہم نے جیسے کہا نا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش یا سورہ والضحیٰ و علم نشرہ ایک ہی سورہ ہیں، تو اگر کوئی شخص نہ جاننے کی وجہ سے اور اس نے مسائل سیکھنے میں کوتاہی بھی نہیں کی ہے، کیا کرتا ہے؟ سورہ حمد کے بعد فقط سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ علم نشرہ کی فقط تلاوت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی گزشتہ، اور آئندہ نمازوں کے لیے پھر وہ کیا کرے کہ سیکھے، کیونکہ سورہ فیل کے ساتھ قریش پڑھنا ضروری ہے اور سورہ ضحیٰ کے ساتھ بھی علم نشرہ پڑھنا ضروری ہے، تو لہٰذا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھا ہوا اور نہیں کوشش بھی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گزشتہ نمازوں کی صحیح ہوں گی، لیکن بعد والی نمازوں کے لیے پھر وہ کوشش کرے، سیکھے اس کو۔ یہ تھا اس کا جو ہے وہ ضمنی ایک مسئلہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یومیہ واجب نمازوں میں حمد اور ایک مکمل سورہ کی قرات کے بعد قرآن کے قصد کچھ آیات کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ نے سورہ حمد پڑھی، سورہ حمد کے بعد آپ نے فرض کریں سورہ توحید یا سورہ کوثر کوئی بھی سورہ پڑھ لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی نیت سے ایک دو آیتیں اور بھی پڑھ لیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آغا اکبر آپ کے پاس آواز اور ویڈیو آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکے تو چیٹ باکس پر جو ہے بتائیں۔ یس سر، آ رہے ہیں جی سر۔ السلام علیکم آغا اکبر۔ سر تھوڑا سا تیز بولنا ہے، آواز تو ریل کی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہی آ رہی ہے، مگر مائک ہے تو مائک لگا لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ابھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، ابھی صحیح آئے گی آپ کو آواز۔ تو اس کے بعد پھر جو تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں صفحہ نمبر 84 پر، آپ دیکھیں کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا اگر خوف ہو کہ اگر سورہ پڑھا گیا تو چور یا درندہ یا کوئی اور چیز اس سے نقصان پہنچائے گی تو سورہ نہ پڑھے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سورہ حمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو کسی بھی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے،
اور اس کے بعد رہ گیا مسئلہ سورہ کا، تو ہم نے کہا تھا سورہ احتیاط واجب کی بنیاد پر ایک مکمل سورہ تلاوت کی جائے، پڑھا جائے نماز کے اندر۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں خوف ہے، وقت بھی کم ہے، یا ہمیں خوف ہے کہ اگر سورہ پڑھا ہم کے بعد تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا چوری ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ سورہ نہ پڑھے، پھر فقط سورہ ہم پر اکتفا کریں، اس کے لیے کافی ہیں، پھر کوئی اور سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب؟ لیکن جب وقت کم ہو یا خوف ہو کہ سورہ پڑھنے کی صورت میں چور یا درندہ یا پھر وہ جو اسے نقصان پہنچا دے گی۔ اس کے بعد پھر چوتھا مسئلہ میں پھر بھی ابھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ سوال ہو تو چیٹ روم پر لکھ لیں، فقط یہ لکھیں سوال، تو ممکن ہے میں اس کے جو ہے وہ انمیوٹ کر دوں تاکہ اس کی پھر آواز میں سن سکوں، ورنہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ایسے آگے بڑھتے جائیں گے۔ بہرحال اتنے مسئلے مشکل نہیں ہیں کیونکہ بہت آسان ہے، اور معمولاً اس سے سروکار ہمارا رہتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے سورہ کو ہم سے پہلے پڑھے اور رکوع میں جانے سے پہلے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے تو ہم کے بعد سورہ کو دوبارہ پڑھیں، اور اگر سورہ کو پڑھنے کے دوران متوجہ ہو تو سورہ کو چھوڑ دیں، اور ہم پڑھنے کے بعد سورہ کو شروع سے پڑھیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، پہلے حمد ہونی چاہیے، بعد میں ایک سورہ ہونا چاہیے، ایک مکمل سورہ بعد میں ہو اور پہلے حمد ہو۔ اب کہتے ہیں کوئی غلطی سے یا بھولے سے کیا کرتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے اس نے کیا کیا ہے، حمد نہیں پڑھی، ایک سورہ پڑھ لیا، اور متوجہ ہوا کہ میں نے سورہ پڑھی ہے حمد سے پہلے اور حمد بعد میں پڑھی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر کیا کرے گا، دوبارہ وہ حمد پڑھے گا، سورہ حمد، اور حمد کے بعد سورہ کو دوبارہ پڑھے گا۔ یہ کب تھا؟ رکوع میں جانے سے پہلے۔ اگر رکوع میں نہیں گیا، رکوع میں جانے سے پہلے اگر وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں نے سورہ کو حمد سے پہلے پڑھا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ کیا ہے اس کا، کہ اب حمد پڑھے اور دوبارہ سورہ پڑھے۔ لیکن اگر سورہ پڑھنے کے دوران اس کو پتہ چلتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے نہیں، سورہ میں ابھی مصروف ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، اور اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے سورہ کو حمد سے پہلے پڑھا ہے، تو اب کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ سورہ کو چھوڑ کر حمد کو پڑھیں، اور حمد پڑھنے کے بعد، حمد کی قرات کرنے کے بعد پھر سورہ کو شروع سے پڑھے گا۔ فرض کریں کہ ہم سورہ والعصر کی تلاوت کر رہے ہیں، تو والعصر ان الانسان لفی خسر یہاں تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے جو ہے یہ سورہ حمد سے پہلے پڑھ رہا ہوں، حمد ابھی تک نہیں پڑھا، تو کیا کرے گا؟ یہاں سے سورہ کو چھوڑے گا اور حمد پڑھے گا، اور حمد کے بعد پھر دوبارہ سے سورہ والعصر کو شروع سے شروع کرے گا۔ یہ تو تھا چوتھا نمبر مسئلہ۔ اب آتے ہیں کہ پانچویں نمبر مسئلے میں کہ سورہ حمد اور سورہ یا ان میں سے کسی ایک کو بھول جائے اور رکوع میں پہنچنے کے بعد متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو ایک انسان ہے، ظاہر بات ہے انسان کی ایک مشکلوں میں سے ہے کہ انسان بھولتا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں اسے یاد آیا کہ میں نے سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی، یا اسی طریقے سے جو سورہ پڑھا جاتا ہے حمد کے بعد اس کی تلاوت نہیں کی، یعنی دو میں سے، یعنی حمد میں سے یا کسی سورہ میں سے کسی ایک کو میں نے نہیں پڑھا، اور رکوع میں پہنچنے کے بعد متوجہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہے اور کوئی اس کی مشکل نہیں ہے۔ تو بس رکوع میں جانے کے بعد اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی حمد یا سورہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ چھٹا نمبر مسئلہ کہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے متوجہ ہو کہ حمد یا سورہ یا صرف سورہ کو نہیں پڑھا، تو ضروری ہے کہ پڑھے اور پھر رکوع میں جائے۔ تو اگر متوجہ ہو کہ صرف حمد کو نہیں پڑھا
تو ضروری ہے کہ ہم کو پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ سورہ کو پڑھے، اور جھک گیا ہو اور رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے متوجہ ہو کہ حمد یا سورہ یا دونوں کو نہیں پڑھا تو کھڑا ہو اور اسی حکم پر عمل کرے۔ دیکھیں یہاں بھی وہی مسئلہ ہے بھولنے والا کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہم متوجہ ہو گئے ہیں کہ حمد یا سورہ یا صرف سورہ کو نہیں پڑھا، تو پھر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کو پڑھے اور پھر رکوع میں جائے۔ اور اگر متوجہ ہو کہ صرف ہم کو نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ ہم کو پڑھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ کو پڑھے، یعنی سورہ سے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور اگر رکوع کے بعد یعنی رکوع میں نہیں، رکوع میں پہنچا نہیں ہے لیکن ابھی جھکا ہے اور رکوع کی حالت تک نہیں پہنچا اور اس کو پھر پتہ چل رہا ہے، پہلے تو ہم نے یہ کہا نا کہ رکوع سے پہلے اس کو معلوم ہے، متوجہ ہو رہا ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع کی حالت میں پہنچنے سے پہلے وہ متوجہ ہو رہا ہے، یعنی ابھی جھکا ہے لیکن رکوع کی حالت میں نہیں گیا، تو کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جائے اور پھر کیا کرے، اگر جو چیز بھول گیا ہے، اگر سورہ بھول گیا ہے تو سورہ کو پڑھے، اور اگر سورہ نہیں بھولا اور ہم بھول گیا تو پھر ہم کو پڑھے گا اور دوبارہ سورہ کو بھی تکرار کرے گا۔ اس کے بعد پھر 7واں مسئلہ کہتے ہیں کہ واجب نمازوں میں سجدے والی صورتوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ معمولاً یہاں سجدے سے مراد اب انہوں نے مطلقاً لکھا ہوا ہے، اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سی سجدے والی سورہیں ہیں، کیونکہ بعض سورہیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ سورہ ایسی ہیں کہ جہاں پڑھنے سے سورہ واجب نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اب جو ہے بغیر کسی قید کے ذکر کر دیا ہے کہ سجدے والی صورتوں کا پڑھنا واجب نمازوں میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا غلطی سے ان میں سے کوئی سورہ پڑھے تو جب آیت سجدے تک پہنچے تو احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ کریں، یعنی سجدے تلاوت کرے، نہیں سمجھنا کیا مطلب ہے یار، سجدہ کرے اور پھر اٹھے، اور سورہ ختم نہ ہوا ہو تو سورہ کو مکمل کرے اور نماز کو مکمل کریں اور پھر نماز کو دوبارہ پڑھیں، اور اگر آیت سجدے تک پہنچنے سے پہلے متوجہ ہو تو احتیاط واجب ہے کہ سورہ کو چھوڑ دے اور دوسری سورہ پڑھ کر نماز کو مکمل کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ یعنی 2 صورتیں بتا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم تو اصلا جائز نہیں ہے کہ سجدے والی صورتوں کو پڑھیں، اور اگر ہم جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی سورہ پڑھ لیں سجدے والی صورتوں میں، تو پھر جب ہم سجدے والی آیت تک پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنا ہوگا، پھر اٹھیں گے اور سورہ کو ختم اگر نہ ہوا ہو تو پھر سورہ کو مکمل کریں گے اور نماز کو مکمل کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ نہیں، اگر ہم سجدے کی صورت تک نہیں پہنچے، آیت سجدہ تک ہم نہیں پہنچے اور پہلے ہی متوجہ ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے، سورہ کو چھوڑ دیں گے اور دوسری کوئی سورہ پڑھ کر نماز کو مکمل کریں گے اور پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ تو بس یعنی سجدے والی صورتوں کو پڑھنے کی صورت میں یعنی ظاہراً ایسی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، نماز کو دوسری دفعہ پھر تکرار کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا، ایک دفعہ ہم نماز پڑھنے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ بس یعنی ہمیں ہر صورت میں اگر ہم نے غلطی سے بھی یا جان بوجھ کر بھی سجدے والی صورتوں کو پڑھ لیا نماز میں تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی۔ اس کے بعد کچھ مسئلے پھر آگے بڑھ رہے ہیں، تقریباً انہوں نے 12 مسئلے یہاں جو ہے وہ بیان کیے ہیں، ایسا ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں تاکہ نصاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان آیت سجدہ سنیں تو اس کی نماز صحیح ہے، اور آیت سجدے کو سننے کے بعد سجدہ کرنے کے بجائے سجدے کا اشارہ کرے گا۔ کہ ہم اب ابھی خود تو نہیں پڑھ رہے آیت سجدے والی، کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اور ایک شخص جو ہے وہ بلند آواز میں کیا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ واجب سجدے والی آیت پڑھ لی اور ہم نے سن لی اس کو، تو ابھی کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہماری نماز باطل ہو جائے گی، یا نماز میں سجدہ کرنا ہوگا، یا نماز کے بعد سجدہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز کے درمیان سجدے والی آیت سن لی تو آپ کی نماز صحیح ہے، اور سجدہ سننے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ سجدہ کریں، بلکہ سجدے کا اشارہ ہی
کافی ہے، اشارہ کریں گے آپ۔ اس کے بعد 9 نمبر مسئلے کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ اگر ہم کے بعد قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید یا سورہ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یعنی ہمیں پھر ہر صورت میں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، سورہ قل اللہ یا توحید یا سورہ کافرون میں سے، اور دوسری سورہ نہیں پڑھ سکتا اس کی جگہ پہ۔ لیکن اگر نماز جمعے میں بھول کر سورہ جمعہ اور منافقین کی جگہ کوئی اور سورہ شروع کرے تو اس سورہ کو ہم چھوڑ کر سورہ جمعہ اور منافقین کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس 2 سورے ایسے ہیں کہ جن کی جگہ پر ہم کسی دوسرے سورہ کو نہیں لا سکتے، اور جمعے کے دن اگر ہم نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی جگہ کسی اور سورہ کی تلاوت کی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان 2 سورتوں کو چھوڑ کر ہمیں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد 10واں مسئلہ جو ہے کہ اگر نماز میں سورہ، یہ کیمرہ آپ لوگوں نے خود بند کی ہوئی ہے، بند ہو گئی ہے؟ اکبر صاحب کی تو تصویر آ رہی ہے، سید منتظر آپ کی تصویر نہیں آ رہی، اور سکلین صاحب آپ کی بھی تصویر نہیں آ رہی۔ کم از کم تصویر تو رکھیں ہیں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ سے آگے، ایسے نہیں کہ گم ہو گئے ہوں۔ ہاں سکلین صاحب صحیح ہے، اور سید منتظر، اگر کوئی اور دوسرے ہیں وہ بھی نہیں پتہ کہاں چلے گئے ہیں، حسنین حیدر، اسی طریقے سے اسلام حسین اور شان، یہ بھی نہیں پتہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو آئیں ویڈیو کھول کے رکھیں تاکہ میں دیکھتا رہوں کہ آپ ہیں، ایسے نہیں کہ ویڈیو بند کر کے آپ کہیں دوسری جگہوں پہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہوں۔ سکلین صاحب لگتا ہے ابھی نیند سے اٹھے ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ تو مسئلہ نمبر 10 پر ہیں، اور امید ہے کہ کتاب بھی آپ لوگوں کے آگے کھلی ہوئی ہوگی، کیونکہ اب یہ مسائل ایسے ہیں کہ اب یہاں تو اب ہے نہیں کہ مختصر تو ہے نہیں کہ یا ان کو ہم جو ہے وہ کچھ لکھ کر کچھ جو ہے وہ بورڈ پر ان کی تصویریں بنا کر سمجھایا جائے، تو ظاہر بات ہے پڑھ کر ہی ہم ان کو کچھ یاد کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ کتاب کو آگے کھول کے رکھیں، مجھے سارے کتاب شو کریں ویڈیو کے اوپر۔ اکبر صاحب کتاب شو کریں، سید منتظر صحیح ہے، اکبر صاحب کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے، منتظر صاحب آپ کتاب بتائیں کھلی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ ہاں منتظر، ہاں، اور حسنین حیدر صاحب، حسنین حیدر صاحب آپ کتاب کھول کے دکھائیں، آپ کے پاس ہے، پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے کتاب آپ کے پاس؟ سر ہلائیں حسنین صاحب، کتاب نہیں ہے یا ہے؟ حسنین حیدر صاحب بتائیں۔ سکلین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتاب کزن کے گھر میں ہے، اور حسنین صاحب آپ کی کتاب اگر آپ ہی چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہاں ہے آپ کی کتاب؟ آواز تو آ رہی ہے نا حسنین صاحب؟ مجھے لگ رہا ہے اگر حسنین کے پاس میری آواز نہیں جا رہی، لیکن آ رہی ہے، تو آپ بتائیں نا کتاب ہے نہیں آپ کے پاس؟ چلیں بہرحال مسئلہ نمبر 10 کیا نام ہے 10 پر دیکھیں، صفحہ نمبر 85، کہ اگر نماز میں سورہ قل اللہ احد اور یا کی جگہ دوسرا سورہ پڑھے تو جب تک آدھی سورہ کو نہیں پڑھا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری سورہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا ہم نے سورہ قل اللہ کی جگہ پر یا سورہ کافرون کی جگہ پر ایک دوسرا سورہ پڑھا، اور ابھی تک ہم آدھی سورہ تک نہیں پہنچے، اگر آدھی سورہ تک پہنچے ہیں تو پھر ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، لیکن اگر آدھی سورہ تک نہیں پہنچے تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے۔ اس کے بعد سوال مسئلہ نمبر 11 ہے کہ جس سورہ کو پڑھنے میں مشغول ہیں اگر اس کا کچھ حصہ بھول جائے یا وقت کی کمی یا کسی دوسری وجہ سے مجبوراً اس سورہ کو مکمل نہ کر سکے تو اس سورہ کو چھوڑ دے اور کوئی دوسرا سورہ پڑھے، اور اسی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ سورہ آدھی ہو یا نہ ہوئی ہو، آدھی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
یا سورہ جو پڑھ رہا ہے وہ قل اللہ یا قل یا کافرون ہو یا ان کے علاوہ کی ہو. دیکھیں اگر انسان کچھ حصہ بھول جائے تلاوت کرتے کرتے سورہ کی، یا وقت کی کمی ہو یا کسی دوسری وجہ سے مجبور ہو جائے کہ وہ سورہ مکمل نہ پڑھ پائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک انسان نماز میں ہے، ہم تو اس نے پوری پڑھ لی، اب آتا ہے وہ دوسری سورہ پہ، اب دوسری سورہ پڑھتے پڑھتے اس کو یا سورہ بھول گیا ہے وہ، یا کوئی مشکل یا مجبوری پیش آ گئی ہے، اب اس کو چھوڑنا ہے تو کیا کرے؟ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ تو کہتے ہیں یہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسری سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 12 نمبر مسئلہ کہ مستحب نمازوں میں سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو فقط سورہ حمد کافی ہے، تو اس کے جو ہے اس کے بعد سورہ پڑھنا کوئی دوسرا فقط حمد ہی کافی ہے، اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس کو نماز میں یہ انسان بچا ہوا ہے، اس کو زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دی جاتی، اگرچہ وہ نماز نظر کی وجہ سے واجب ہو چکی ہو، لیکن بعض مستحب نمازوں کے لیے مخصوص سورہ ذکر کیے گئے ہیں. مثلا والدین کے لیے پڑھی جانے والی نماز اگر اس نماز کے طریقے پر عمل کرنا چاہے تو سورہ پڑھنا ضروری ہے. یعنی ویسے تو قانون کلی یہ بتا دیا ہے کہ مستحب صورتوں میں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی خاص مستحب نماز ہے کہ جس میں خاص قسم کی جو ہے سورہ کی تلاوت اور قرات کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت کے قرات کے احکام. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ پہلی اور دوسری رکعت کے مسائل تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہم چوتھی اور تیسری رکعت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا قرات کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. سید المنتظر آپ پھر گم ہو گئے اور اسلام حسین ماشاءاللہ آ گئے ہیں، ویڈیو ان کی آ گئی. اور سید منتظر، ہاں یہ کیوں ویڈیو کیوں بند کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ ویڈیو بند نہ کریں، مجھے بھی دیکھنے دیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کے احکام. نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ تسبیحات اربع کہنا کافی ہے. یعنی آپ جب ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہے، یعنی 4 رکعت کی نماز ہے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ تسبیحات اربع کہنا کافی ہے. تسبیحات اربع کا پہلے ذکر گزرا ہے، صفحہ نمبر آپ آئیں 83 پر، 83 کے اوپر بیچ میں ذکر ہوا ہے کہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو ہے تسبیحات اربع ہیں، اس کو ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب لیکن ایک مسئلہ اب آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو تسبیحات اربع کو، ٹھیک ہے، اور یہ وہ پڑھا یہ نہیں جانتا کہ 3 مرتبہ پڑھا ہے یا کم یا زیادہ، مثلا بھول گیا ہے، مثلا 4 مرتبہ پڑھ گیا ہوں، پڑھ لیا میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے کتنی دفعہ، تو اس کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ چیز واجب نہیں ہے، لیکن جب تک رکوع میں نہیں گیا ہے تو کم پر بنا رکھتے ہوئے تسبیحات اربع کی تکرار کرے گا، یقین ہو جائے 3 مرتبہ کہا ہے تب تک. مثلا فرض کریں کہ ایک شخص سے بھول گیا ہے کہ میں نے 3 دفعہ تسبیحات اربع کو پڑھا ہے، 2 دفعہ یا 4 دفعہ، نہیں پتا اس کو، تو اس کہتے ہیں اس کا کچھ واجب نہیں ہے. لیکن اگر رکوع میں نہیں گیا تو پھر وہ کوشش کرے کہ بنا رکھے کم پر، یعنی کہے کہ میں نے 1 دفعہ پڑھا ہے یا 2 دفعہ میں نے تسبیحات اربع پڑھی ہے، تو پھر اس کے بعد 3 یعنی اور اضافہ کرے گا، یعنی اس کو یقین کرنا ہے کہ میں نے 3 دفعہ جو ہے وہ تسبیحات اربع کی تلاوت کر لیا ہے. تو بس ہمیں اگر عدد پورا کرنا ہے تو رکوع سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تسبیحات اربع کو تکرار کر کے یقین ہو جائے کہ ہم نے 3 پڑھ لیے، تب تک ہم کیا کریں گے؟ 3 پڑھیں گے، جب تک یقین نہیں ہو جاتا. مثلا پہلے ہم کیا کریں گے؟ شک میں ہیں کہ 3 دفعہ پڑھیے، 2 دفعہ، 1 دفعہ، 4 دفعہ، تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ 1 دفعہ پڑھی ہے، پھر ہم دوسری بھی پڑھیں گے، تیسری بھی پڑھیں گے، اس طریقے سے 3 پڑھ کر ہم یقین حاصل کریں گے کہ ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں.
اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں آ رہا ہے کہ جس کو تیسری اور چوتھی رکعت میں جس کی تیسری اور چوتھویں یا چوتھی رکعت میں تسبیحات پڑھنے کی عادت ہو، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ ہم پڑھے لیکن اپنے ارادے سے غافل ہونے کی وجہ سے اپنی عادت کے مطابق اگر تسبیحات عرب پڑھنے میں مشغول ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اسی طرح اگر ہم پڑھنے کی عادت ہو اور تسبیح پڑھنے کا ارادہ کرے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ تسبیحات اربع پڑھتا رہتا ہے اور اس کی عادت وہی ہے، لیکن ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں سورہ حمد پڑھوں، اور وہ سورہ حمد کے ارادے کرنے کے باوجود سورہ حمد نہیں پڑھتا اور تسبیحات اربع کی تلاوت کرتا ہے تیسری یا چوتھی رکعت میں، تو کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے، انسان جو ہے نا اس میں اتنا پریشان نہ ہو۔ پھر چوتھے نمبر مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت غفلت کی وجہ سے تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد اور سورہ پڑھے، یہ تو معمولاً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہم حمد پڑھ لیتے ہیں اور کوئی دوسری سورہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، جس سے ہم نے پہلی اور دوسری رکعت میں کرتے ہیں کہ حمد کے بعد سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے بعض اوقات بھول سے انسان کیا کر دیتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرتا ہے حمد اور سورہ کی تلاوت کر بیٹھتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز کے بعد متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کیا ہے حمد اور سورہ کو پڑھ لیا ہے تیسری اور چوتھی رکعت، لیکن نہیں پڑھنا ہمیں، یا تو فقط حمد پڑھنا ہے یا تسبیحات اربع پڑھنا ہے چوتھی رکعت میں اور تیسری رکعت میں، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کیا کرتا ہے حمد بھی پڑھتا ہے اور سورہ بھی پڑھ لیتا ہے کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی نماز اگر وہ نماز کے بعد متوجہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور دوبارہ ہاں اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شکریہ بتانے کا۔ تو بس ایک دو مسئلے پڑھ لیتے ہیں، ابھی 37 ہوئے ہیں تو دو تین مسئلے پڑھ لیتے ہیں، 78 تک 87 تک پڑھ لیتے ہیں صفحے تک، پھر انشاءاللہ آگے بعد میں پڑھیں گے۔ کہ کہتے ہیں کہ سورہ حمد نماز ظہر اور عصر بسم اللہ کے علاوہ، نماز ظہر و عصر میں بسم اللہ کے علاوہ آہستہ پڑھے گا ساری، یعنی حمد اور جو بھی سورے ہوں گے، چاہے نمازی مرد ہو یا عورت ہو، اور تیسری چوتھی رکعت میں حمد یا تسبیحات اربع آہستہ پڑھنا چاہیے چاہے نمازی مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں آخر والی وہ تو ہمیں ہر صورت میں آہستہ پڑھنا ہوگا، اب چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شروع والی 2 جو رکعتیں ہیں اس میں حمد اور سورہ اگر ان 3 نمازوں کے علاوہ ہو، مغرب عشاء اور فجر، تو ظہر اثر کی ہوں تو اس میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بیان کریں گے کہ آہستہ آواز میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے، یعنی بالکل آواز ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر ذہن میں دورہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے فرادہ نماز پڑھ رہا ہو اکیلے میں یا جماعت کے ساتھ، ہر صورت میں جو ہے یہ 2 نمازیں ظہر و عصر میں کیا کرے گا، کوئی بھی چیز آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، اور بسم اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ احتیاط ہے کہ اس کو بھی آہستہ پڑھے، اور نماز جماعت میں یہ احتیاط واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پہلا مسئلہ اس کے اندر وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ واجب ہے، اور اچھا یہ دوسرا اور پہلا بالکل تکرار ہے مسئلہ، پہلا اور دوسرا اس کے اندر تکراری مسئلہ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی پڑھ چکے ہیں ہم، اس کے اندر وہی بیان ہوگا کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے، عورت کو کیا کرنا چاہیے، عورت کے اگر سامنے نامحرم ہو تو اس کو جو ہے وہ ہلکی آواز میں پڑھنی چاہیے، تو یہ تکرار ہو چکا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے، آتے ہیں ہم اسٹار والے مسئلے پر جو اینڈ میں دیا ہوا 87 کے، کہ صبح اور مغرب اور عشاء یہ 3 نمازیں کہ جہاں مرد جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں صبح اور مغرب عشاء کی نماز میں بلند پڑھنے کا واجب ہونا اور نماز ظہر اثر میں آہستہ پڑھنے کا واجب ہونا حمد اور سورہ کی قرأت سے مخصوص ہے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ بلند آواز سے پڑھے یا کم آواز میں پڑھے، تو یہ سورہ حمد اور سورہ دوسری سورہ کے ساتھ مخصوص ہے، نہ کسی اور سورتوں کے ساتھ، کسی اور ذکر کے ساتھ، جس طریقے سے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آہستہ پڑھنا ہے ہمیں حمد یا تسبیحات، یعنی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اور جہاں ہمیں بلند آواز میں پڑھنا ہے تو وہ فقط سورہ حمد اور دوسری سورہ سے وہ مربوط ہے، اس کا تعلق ہے، لیکن اگر ہم مثلا 3 رکعتی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی یا عشاء کی، تو اس میں جو باعث والی جو رکعتیں ہیں اس میں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تسبیحات اگر پڑھتے ہیں تو آہستہ پڑھیں گے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو آہستہ پڑھیں گے، لیکن رکوع اور سجدے کا ذکر
اور تشہد اور سلام اور نماز کے باقی واجب اذکار میں پنجگانہ نماز میں مکلف کو اختیار ہے کہ وہ بلند پڑھے یا ایسا پڑھے. مثلا اگر آپ سلام پڑھنا چاہتے ہیں, تشہد پڑھنا چاہتے ہیں, رکوع سجدے کا ذکر ہے, تو اس کو آپ ایسا یا بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 88 کا جو ہے وہ مسئلہ ہے اسرار کے ساتھ, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. واجب نمازوں میں جوہر احفاظ کے واجبوں میں یہاں سے اور کوئی یہاں نشان لگا دیں, انشاءاللہ میں بھی نشان لگا لیتا ہوں, تو اگلے دن ہم یہاں سے پڑھیں گے. تو سب دعا میں یاد رکھیے گا اور کوشش کریں اس کو آپ مطالعہ کرتے رہیں. جہاں بھی مشکل پیش آئے مسئلے کے سمجھنے میں, کہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ضرور ہمیں بیان کریں, کیونکہ اس کے اندر تھوڑی بہت ٹائپنگ کی بھی مشکل ہے اور لفظوں کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہیں, کچھ الفاظ جو ہے وہ ٹائپ کے اندر نہیں ذکر کیے گئے, تو مسئلہ کو سمجھنا مشکل ہے. تو آپ یہاں تک انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے, اور آپ سارے جو ہے اپنا اٹینڈنس جو ہے وہ بھیج دیں, یعنی نام اور رول نمبر. ٹھیک ہے, میں کلاس ختم ہو گئی ہے, ابھی اپنا رول نمبر ڈال دیجیے گا تاکہ جو ہے آپ کی اٹینڈنس لگ سکے. تمام سے دعا سلامت رہیں اور ضرور مطالعہ کرتے رہیں تاکہ مشکل پیش نہ آئے آپ کو. آپ شراز کو ٹھیک ہے 4 بجے تک, یا پھر آپ کال کرتے ہیں, کال کریں گے اسے. ٹھیک ہے, میں کھڑا رہے گا, ابھی کھڑا ہوا تھا. اچھا اچھا, آ گیا, ٹھیک ہے, بند کر دیا, آف کر دیا.